اب ہم آتے ہیں گرامر کی جانب، جو آج کا اسپیشل ٹاپک ہے، کامران صاحب کی فرمائش بھی ہے اور وہ آپ کے لیے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے سامنے آ گیا لفظ کذب، ہم اسی سے لیتے ہیں، کذب یکذب، کذب، کاذب، مکذوب، تکذیب۔ اب اس پہ ذرا غور کریں، یوں سمجھیں کہ جیسے اب چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے لکھتا ہوں 1 2 3 4 5، پھر ایک سیٹ بناتا ہوں 1 3 2 5، پھر ایک سیٹ بناتا ہوں 1 2 3 5، 3 سیٹ بنائے ہیں۔ اس میں سے کون سا عدد ہے جو سب میں موجود ہے؟ 1 موجود ہے، اور 2 سب میں نہیں ہے نا، 2 بھی ہے، 2 بھی ہے، اور 3 ہے، اور 4 ہے سب میں، اور 5۔ یہ ایک نیا سیٹ ہمارا تیار ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مشترک اعداد کا سیٹ۔ سیم ریاضیاتی انداز میں عربی گرامر میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کون سا حرف ہے جو سب میں پایا جاتا ہے؟ کاف، دال اور با۔ اس کے اندر زائد کیا ہے؟ اس کے اندر زائد کوئی نہیں، اس میں الف، اس میں اور واو، اس میں تا یا۔ جو کامن ہے وہ کاف، دال، با ہے۔ یہ جو کامن نکلتے ہیں نا 3، آپ دیکھیں گے عربی کوئی لفظ لے لیں قرآن مجید میں، اس میں کامن جو ہوں گے وہ 3 ہوں گے، اور یہ مختلف شکلیں اس کی جتنی مرضی بن جائیں، ان میں یہ 3 لازمی رہیں گے، اس کا حصہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان 3 کو کہتے ہیں روٹ یا مادہ یا روٹ ورڈ، WORD۔ یہ روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی، ہاں جی، اب ذرا روٹی بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھوکے کو پوچھا 2 اور 2، کہتا ہے 4 روٹیاں۔ تو روٹ ورڈ یہی ہے، مادہ اسے کہتے ہیں۔ تو ہم جب بھی استعمال کریں گے عربی میں تو مادہ کا لفظ بار بار آئے گا، اس کو آپ یاد رکھیں۔ مادہ سے کیا مراد ہے؟ روٹ ورڈ۔ نمبر 2، اس کی جو ترتیب ہے، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ کاف آ گیا ہے، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، یہاں پر دیکھیں یہی ترتیب ہے، لیکن ہم پہلے نمبر پہ یہاں یا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ یا آ رہی ہے، دوسرے پہ کاف آ رہی ہے، تیسرے پہ زال آ رہی ہے، چوتھے پہ با آ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ترتیب وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کاف کہاں آ رہی ہے؟ پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پہلے نمبر پہ کاف، پھر میم ہے، پھر کاف ہے، پھر زال ہے، اور پھر واو ہے، اور پھر با آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ کاف کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا حصہ تیسرا، اس میں کاف کا دوسرا، اس کا تیسرا، اور اس کا چوتھا، اور اس میں پہلا، تو یہ نمبر آ رہا ہے۔ اور اس میں کاف کا کون سا ہے؟ پہلا، کہ دوسرا، اور زال کا، اور با کا۔ اگر ہم ان کو اعداد کے ساتھ یاد رکھنا چاہیں اس ترتیب کو تو نہیں رکھ سکتے کہ جی پہلا حرف، دوسرا حرف، تیسرا حرف، یہ مشکل ہے۔ پھر اہل صرف نے، صرفی جو ماہرین ہیں لفظوں کے، انہوں نے ایک نام رکھا جو میں نے کل بتایا تھا، تو کہ ان 3 حرفوں کے نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ جس طرح فا، عین، لام ترتیب سے ہے، اس طرح کاف، زال اور با اس ترتیب سے، اور یہ ہر ایک میں آئے گا جب ہم قلوب کو ہی مختلف شکلوں میں لے جائیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کی کہتا ہوں
ये कल्ब का माना दिल है ना, और इसकी जमा क्या है? कुलूब। इनकलाब, अब देखें इकलाब, इसमें आप देखें कि हमने मुख्तलिफ शक्लें इसकी लिखी हैं। एक है किबला, ठीक है, लेकिन हम यहाँ देखें किबला में काफ बा लाम है और कलब में काफ लाम बा है, फर्क है ना। लिहाजा ये इसका कबीला नहीं बनता, इस कबीले का ये नहीं बनता। यहाँ हम देखें काफ लाम बा, और इसमें क्या है? काफ लाम और बा। यहाँ काफ लाम और बा, काफ लाम और बा। तो फा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा इन सब में मौजूद है, उसी तरतीब से है। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो लफ्ज हैं इसका एक रूट वर्ड है, और वो क्या है? काफ लाम और बा, काला बदलना। तो इसके फैमिली के सारे मेंबर में ये जीन्स पाए जा रहे हैं। मुकल्लब भी आते हैं, या मुकल्लिब अल कुलूब, मुकल्लिब या मुसर्रिफ अल कुलूब, सर्रिफ कुलूबना इला इताअतिका। तो सरफ और कल्ब का एक ही माना है, फेरना, तब्दील करना, ठीक। तो मुकल्लब में भी अलबत्ता इसमें कुछ इजाफे हो रहे हैं, ठीक है। इसमें वाव का इजाफा नजर आ रहा है, इसमें अलिफ और नून का इजाफा नजर आ रहा है, यहाँ अलिफ और फिर अलिफ का इजाफा, इसमें मीम का इजाफा नजर आ रहा है। तो ये जो इजाफे हैं इसको हम नाम दे दें मजीद। ये क्या है? मजीद आगे, ज्यादती है आगे, ठीक। असल रूट वर्ड ये है, इसका नाम अहले सर्फ ने रखा है मादा, ठीक है। और ये जो शक्लें हैं ये मुख्तलिफ सांचे हैं, समझो ये मुख्तलिफ कठालियां हैं जिसके अंदर ढलता चला गया। इस सांचे में डालोगे तो ये लफ्ज बन जाएगा। सांचे में भी एक तरतीब है, सांचे में भी एक उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी मोटाई, उसकी बारीकी, उसकी नज़ाकत, उसका मुलायमियत, उसका खुरदरापन, ये जैसे सांचे की खूबी होती है इसी तरह इसके अंदर भी एक खूबी मौजूद है। अब मादा को तो हमने समझ लिया रूट वर्ड, जी मादा है, मादा को हमने जान लिया। इसको क्या कहेंगे? इन सांचों को, इन सांचों को कहा जाता है वजन। अरबी में, अरबी सर्फ ग्रामर में इसको क्या कहते हैं? वजन। और इंग्लिश में इसको कहते हैं पैटर्न। पैटर्न, PATTERN, ये पैटर्न है, ये एक अलग पैटर्न है, ये अलग है। अब इस सांचे पर आप इसको ले लें हम काफ लाम बा को, तो अगर ये नक्शा बनाना हो तो हम क्या करेंगे? यक ले, इसकी जबरें ज़ेरें भी उसी तरतीब से आएंगी। असल कमाल इसके अंदर एक इसके हरफों की तरतीब का है, इसमें होने वाले इजाफों की तरतीब का है, और नंबर 3 इसमें ज़ेरें, जबरें, जज़में, शद्दें, मद्दें उसकी तरतीब का है। इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, वगरना उस नक्शे पर वो लफ्ज नहीं बनेगा, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर किस के वजन पर लाएं तो क्या बनेगा? किल्ब। किल्ब ऊपर दो पेश है, इसके वजन पर लाएं तो कहते हैं किस कालिब में डाल दिया इसको, यक जान दो कालिब कहते हैं ना। अच्छा, कालिबुन, इस पर करें मकलूबुन, इस पर करें तकलीबुन। देखा कितनी आसानी से आप लोगों ने बना लिया कि आपने रूट वर्ड को जाना और पैटर्न को समझा, उसके मुताबिक आप बेशुमार लफ्ज ढाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? सारे यही रूट वर्ड, इसी तरह आगे थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा आगे मजीद कोई 50-60 इस तरह के वजन बनते हैं, उनमें बुनियादी ये हैं, उनमें से भी ये 6-7 जो अल्फाज हैं, ये वजन है, ये बुनियादी हैं। उसके बाद फिर जी यहाँ पे तो बेस नंबर से स्टार्ट मिलेगा, हमें अल्फाज मिलते हैं, कैसे पता चलता है कि इनका बेस नंबर क्या है? हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? इस्तन्ना,
الف سین تا نون. جب کوئی ورب ہوگا، فعل ہوگا، اس فعل کے اندر ماضی میں پہلے سیکھے میں ان چیزوں میں سے کوئی اضافہ ہوگا. اگر کوئی اضافہ ہونا ہوا تو ان حروف میں سے کوئی اضافہ ہوگا، وگرنہ حروف اصلی 3 ہی ہوں گے. آج ہم نے یہ 2 چیزیں سیکھی، مادہ اور وزن، اور اس وزن پر ہم تولتے رہے لفظوں کو اور ڈھالتے رہے اور بھی مادوں کو. اب ہم ایک اور مادے کو ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں سے ہم لے لیں علم. اب علم سے کیا بن جائے گا؟ یہ ہو گیا علامہ. آگے کیا بن جائے گا؟ یا لمو. آگے کیا بنے گا؟ دیکھیں روٹ کو لینا ہے تو کیا اضافہ ہے اس کے اندر؟ کوئی نہیں ہے. علم، ہم اس کو علم لے لیں، علم. ٹھیک ہے. یہاں کیا آئے گا؟ الف اس کا اپنا پہلے ہی ہے، آگے ایک الف کا اضافہ ہے، آگے وہی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، درمیان میں الف آ گیا. یہاں کیا آئے گا؟ ما. یہاں جزم آئے گی، معلو. ٹھیک ہے. یہاں کیا آئے گا؟ تعلیم. تعلیم. اچھا ہم ایک اور لے لیتے ہیں. آپ کے پاس ایک جانا بود مانا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ علم. علم سے بنائیں یا لیمو، اور اس کا بنائیں اس وزن پر علم، اور اس کو بنائیں عالم. اس سے بنائیں کیا بنایا ہے؟ معلوم. اور اس سے بنائیں تعلیم. آپ کو پتا چلا کہ آپ کے علم میں پہلے یہ لفظ تھے اردو میں استعمال، لیکن ہم نے اضافہ کیا کیا؟ تا یا ایک خاص ترتیب سے بڑھا دیے، میم واو ایک خاص ترتیب سے اضافہ کر دیے، یہاں الف کو بڑھا دیا. یہاں ہم نے کچھ نہیں بڑھایا، صرف زیر زبروں میں تبدیلی کی. یہاں ہم نے شروع میں یا کو بڑھا دیا. اب یہ کب یا آتی ہے، کب الف آتا ہے، کب میم واو آتا ہے، کب تا یا، یہ انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. جی سب میں، کیونکہ ایک جو فعل ہوتا ہے نا اس میں کم از کم 3 حرف ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 حرف روٹ ورڈ ہوتے ہیں فعل میں. باقی جو حرف نظر آتے ہیں وہ زائد ہوتے ہیں، مزید ہوتے ہیں. اسم کے اندر یہ تو ہو گیا فعل کی بات. جو اسم ہے اس کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، کسی میں 4 ہوتے ہیں، کسی میں 5 ہوتے ہیں. 6 والا کوئی اسم نہیں ہوتا. اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا وہی ہے جو ہم الہ پڑھتے ہیں. اسی الہ پر ہم ال داخل کر دیں، ٹھیک ہے. یہ کیا بن گیا؟ اللہ. ٹھیک ہے. اسی کو شارٹ کر دیا اللہ. اس میں 6 ہوتے ہیں، اس سے زائد 5 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں عربی میں بھی اور ہماری. تو زیادہ تر 3 اور 4 روٹ ورڈ ہوتے ہیں، باقی اس میں اضافہ ہوتا ہے. یا تو ان میں سے کچھ اضافہ ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں آپ سألتمونی، سین الف تا لام تا میم واو نون، یا ان میں سے کوئی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ زائد 3 ہی ہوں. موسٹلی آپ یوں سمجھیں کہ 98% تقریباً وہ سے حرفی اسے کہتے ہیں. سے حرفی 3 حرفی لفظ ہوتا ہے، باقی 4 حرفی بہت کم ہے اور عام استعمال بھی وہ نہیں ہوتے. ان کو بھی ہم جانیں تو ان کا روٹ ورڈ سب کے 3 ہی ہیں، اس میں 4 حرفی کوئی ہے ہی نہیں. جو 2 حرفی ہے وہ فعل نہیں ہوگا بلکہ وہ حرف ہو سکتا ہے یا اسم ہو سکتا ہے، کیونکہ اسم بھی 1 حرف کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کے اندر آپ دیکھیں ہو ضمیر ہے، 1 ہی حرف ہے.
ان تمام اوزان کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے ماضی، یہ ہے مضارع، یہ ہے مصدر، یہ ہے اسم فاعل، یہ ہے اسم مفعول، یہ بھی ہے مصدر مزید فی. یہ مصدر مجرد ہے، مصدر مجرد ہے، اس میں اضافہ نہیں. اضافہ جس میں نہ ہو اسے مجرد کہتے ہیں، جس میں حروف کا اضافہ ہو جائے اس کو مزید فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کذبہ. اب اس میں دیکھیں کہ ہم عقل دوڑائیں گے. میں کچھ ماضی کے آپ کے سامنے سیکھے لکھتا ہوں. مثلا ضربہ، نصرہ، کروما، سمع. تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے ماضی کے سیغے لکھے ہیں. اس میں کامن چیز کون سی ہے جو سب میں ہے؟ فا کلمہ پر، اب ہم اس کا نام رکھیں گے فا کلمہ پر زبر، اور با کلمہ لام کلمہ پر بھی زبر. یہ تو دونوں میں کامن ہے. عین کلمہ مختلف ہے، اس میں زبر ہے، اس میں زبر ہے، اس میں زبر ہے، اور اس میں یہ ہو بھی جائے تب بھی یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے، البتہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں. میں نے لیکچر نمبر وہ ماضی درمیان میں جیسا مرضی 3 حرف ہوں، اول و آخر زبر ہو، درمیان میں چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ماضی ہے. مثلا خاتمہ کل ہم نے پڑھا خاتم اللہ. ٹھیک، ہاں خاتمہ یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر اس کو ماضی بنانا چاہیں، مثلا ہم بنانا چاہتے ہیں ماضی، میرے پاس ایک لفظ ہے صدیق جی، ہم اس کا روٹ ورڈ نکالیں تو کون سا ہو سکتا ہے؟ صاد، دال اور. اب ہمارے پاس یہ روٹ ورڈ آ گیا، اس پر ہم زبریں لگائیں، اب یہ ماضی بن گیا. کیا ترجمہ ہے؟ اس نے سچ بولا. اور اگر یہ لگا دیں شروع میں جی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یس. دیکھو کا معنی کیا ہو جائے گا؟ حال یا مستقبل کا معنی. سچ بولتا ہے یا سچ بولے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم الف بڑھا دیں کیا بن جائے گا؟ سچ بولنے والا یا سچا. اور اگر ہم میم اور واو بڑھا دیں ایک خاص ترتیب سے، جس کو سچا کہا گیا ہو، جس کو سچا مفعول تو ہوا ہے نا جس پر فعل ہو آبجیکٹ، تو اس کو سچا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو سچا کہنا کیا بن گیا؟ تصدیق. آپ نے اسے کسی کی تصدیق کہہ دی کہ یہ وہی ڈاکومنٹ سارے ٹھیک ہیں، سچ ہے، اوریجنل ہیں، سارے قواعد پورے ہیں، تصدیق ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں اس کا جواب آ گیا جی. ہاں مصدق آ جاتا ہے، وہ مزید فی کا ہے. تو لسٹ لمبی ہے، تقریباً یہ بن جاتی ہے کوئی 50 سے ابو سانچے بن جاتے ہیں. تو جیسے آتے جائیں گے پیسے آپ کے ذہنوں میں بھی راسخ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سورہ عصر پڑھ لیجئے.